صلوات بلند آواز سے درود عبادت سمجھ کے پڑھنا چاہیے، بلند آواز سے پڑھیے۔ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے، اور درود و سلام اللہ کے مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا، جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ دعا کر رہا ہوں آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات و مومنین کو اس فرش عزا پہ تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے، بانیان کا، منتظمین کا، معاونین کا، انتظام، انصرام، محنت، کوشش، کاوش، خرچ، اخراجات، لنگر، نیاز، عقیدہ اور نیت بادشاہوں کے دربار عالیہ میں قبول و مقبول ہو۔ جس کے دل میں جو بھی مشکل ترین دعا ہے، ذکر آل محمد کے صدقے میں خالق آپ کی مشکل دعائیں قبول فرمائے۔ ایک عزادار مومن نے میرے ذمہ جو دعا لگائی ہے، خالق وہ بھی قبول فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات۔ وعدہ وفا ہو گیا اور نوکری ہو گئی، مختصر وقت میں زیادہ سے زیادہ خیرات تقسیم کرنی ہے، اور وہ بھی بہت سلیقے سے، لڑ جھگڑ کے پڑھنا نہ سیکھا نہ آتا ہے۔ آپ کا بیٹھ جانا بہت بڑی عبادت ہے۔ جو بھی بارگاہ کے احاطے میں آ جائے اور وہ ذکر سننے کے لیے بیٹھ جائے، وہ مہمان امام حسین، وہ چاہے چھوٹا سا بچہ ہی کیوں نہ ہو، اس کا بھی احترام واجب ہے، واجب۔ اس لیے کبھی نہیں کہا کہ میری طرف دیکھیں اور بار بار توجہ کریں اور اس طرح سنیں اور اس طرح سنیں، عادت نہیں۔ لفظوں میں قوت ہوگی اگر، ذکر نور ہے۔ یہ جو ذکر ہے آل محمد کا، یہ نورانی ہے۔ چلیں کبھی پریشان نہیں ہونا، ذکر ان کا ہے جو چراغ بجھا کے دیکھتے ہیں کون اپنا ہے کون پرایا ہے۔ تصدیق ہو گئی، میں نے کہا ذکر نور ہے۔ خالق آپ کو آباد رکھے۔ عرش والوں کے مقدر کا مقدر ہونا، میرے خیال میں 2-3 سال ہو گئے مجھے یہاں پڑھتے علی بھائی، تو اس لیے اندازہ ہو جاتا ہے جہاں پڑھ رہا ہوں وہاں کی سامعین کی سماعت کا معیار کیا ہے۔ عرش والوں کے مقدر کا مقدر ہونا، نہ تمہید نہ تشریح، چونکہ سماعتوں پہ اعتبار ہے، اس لیے عرش والوں کے مقدر کا مقدر ہونا، عالم حسن دو عالم کا سکندر ہونا،
بڑی مہربانی. عرش والوں کے مقدر کا مقدر ہونا، عالم حسن دو عالم کا سکندر ہونا، اس کی تخلیق میں توحید کا دل لگتا ہے. اتنا آسان نہیں ہم شکل پیمبر ہونا. اللہ تمہیں آباد رکھے، خالق تمہیں سلامت رکھے. آپ جیئے. بہت شکریہ، بڑی مہربانی، بڑی نوازش مہمان نوازی کے لیے اور ذاکر کے احترام کے لیے جو بولے ہیں، اور ذکر کی تہذیب کو سمجھتے ہوئے تائید کے لیے جو بولے ہیں، انہیں میرا سلام. کوئی اگر دعا قبول نہ ہو رہی ہو، وہ ایک لمحے کے لیے آپ کے دل میں ہوتی ہے، ظاہر ہے جو قبول نہ ہو رہی وہ دل میں ہوتا ہے، تو وہ دل میں ہے تو انشاءاللہ میں قطع پڑھ رہا ہوں. 4 مصرے ہیں اور شہزادے کی شان کی، ہم شکل پیغمبر کی شان کی. اگر دل مودت سے لبریز ہو جائے تو دعا مانگیے گا. شہزادہ ہو کے وعدہ کر کے جا رہا ہوں، اگلے سال تک قبول نہ ہو میں مجرم. ان 4 مصروں میں اور بڑی دعائیں قبول ہوئی. بن کے مہتاب سرے فرش ستارہ آنا، میں راضی ہوں. بن کے مہتاب سرے فرش ستارہ آنا، یعنی قرآن میں قرآن کا پارہ آنا. اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی محتاج نہ ہوں، بولتی زبانیں ہمیشہ اسی انداز سے ہی ذکر آل محمد میں بولتی رہیں اور مولا کے حفظ و امان میں رہیں. بن کے مہتاب سرے فرش ستارہ آنا، یعنی قرآن میں قرآن کا پارہ آنا، یعنی قرآن میں قرآن کا پارہ آنا. یہ تو شبیر کی خواہش تھی جو ٹالی نہ گئی، ورنہ مشکل ہے محمد کا دوبارہ آنا. اللہ تمہیں آباد رکھے، حسین عزت عطا فرمائے. آپ جیو جی، آپ سلامت رہیں، مولا آپ کا آباد رکھے، امام زمانہ آپ کا آباد و شاد رکھے. بہت شکریہ جی. میں بسم اللہ کا میں دوبارہ پڑھتا ہوں جی. بن کے مہتاب سرے فرش ستارہ آنا، یعنی قرآن میں قرآن کا پارہ آنا. یہ تو شبیر کی خواہش تھی کہ ٹالی نہ گئی، ورنہ مشکل تھا محمد کا. دوبارہ میں بسم اللہ کرنا جی. اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے. بس مختصر وقت میں، چونکہ آگے نوکری دینی ہے، معذرت خواہ ہوں، مختصر وقت میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم شکل پیغمبر نے میدان کربلا میں 9 لاکھ سے جنگ سے پہلے گفتگو کیا کی. وقت پہ ممبر دیا کرتے کہ میں زیادہ پڑھ سکوں. سال میں ایک بار آتا ہوں آپ کے پاس. ہم شکل پیغمبر نے لہجہ مصطفیٰ میں کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ سے دشمنی رکھنے والوں کے ساتھ گفتگو کیا کی. یہی میرا موضوع ہے، 2 یا 4 مسدس پڑھنے. اس سے پہلے ایک اپیل ہے نوجوانوں سے. نیٹ کا زمانہ ہے، گوگل پہ سرچ مارے تو سب کچھ سامنے آ جاتا ہے. کوشش کیا کریں بادشاہوں کے خطبے پڑھا کریں. منت کر رہا ہوں، التجا کر رہا ہوں بھائی، تاکہ آپ کو پتہ چلے ہم جنہیں مانتے ہیں ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. سال بعد آتا ہوں، چلے ایک فکرہ آپ کے حوالے کر کے جاتا ہوں. شاید بچوں نے نہ سنا ہو، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، نوجوان بچوں کے لیے پڑھ رہے. ایک فکرہ ہے بھائی جان، خالق آپ کو آباد رکھے. آپ عزادار لوگ ہیں، آپ کا وقت زیادہ عزاداریوں میں گزرتا ہے، چہروں سے اندازہ ہو جاتا ہے. مجلسی مجمع مل جائے تو پڑھنے کو جی چاہتا ہے.
ایک فکرہ ہے تاریخ میں جو پوری تاریخ اسلام میں فقط 3 مرتبہ بولا گیا. گھبرانا نہیں آپ، فقط 3 مرتبہ، 3 ہی موقع ہیں، 3 ہی ہستیاں ہیں جن کی زبان پہ یہ فکرہ جاری ہے. 3 ہستیوں نے 3 مقامات پر اپنے دشمنوں سے گفتگو کرتے ہوئے اس جملے کو دہرایا. تاریخی ضمانت کے ساتھ، پوری ذمہ داری اپنی مرضی کے عالم سے پوچھیے گی. فکرہ کیا ہے وہ بچے بچے کو یاد ہے. میں اس کی جستجو میں رہا کہ یہ فکرہ کیوں بولا گیا. فکرہ کیا ہے؟ فکرہ ہے آزاد کردہ غلاموں کی اولادوں. حسین آپ کو ذیشان بھائی، مولا آپ کو اس سے مزید منزل اور عروج عطا فرمائے. ممبر سے دعا دے رہا ہوں. میں بسم اللہ کرنا جی، اٹھے ہوئے ہاتھوں کو سلام ہے. میں بڑی جستجو میں رہا، بچپن سے لے کے جستجو میں تھا کہ اس فکرے کو کس لیے یہاں پہ گفتگو میں استعمال کیا گیا. ظاہر ہے علم کم ہے نا، جستجو کرنی پڑتی، اور پھر بادشاہ پھر کرم کر دیتے ہیں. پھر یہ پتہ چلا کہ یہ پوری تاریخ اسلام میں صرف 3 مقامات ہیں جہاں بولا گیا. جو فکرہ اتنا کم بولا گیا ہو اس کا مطلب بڑا اہم ہے. یعنی جہاں مناسب ترین موقع ہو وہاں بولا جاتا ہے. اب سنیے گا یہ 3 موقع کون سے ہیں، 3 ہستیاں کون سی ہیں، سمجھے مجلس ہو گئی. پہلی ہستی کائنات کا پیغمبر، محبوب کردگار، مسلمانوں کا آخری نبی اور نور اول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے یہ فکرہ بولا. کہاں بولا؟ مکہ جب فتح ہوا، فتح مکہ کے موقع پر جب اسلام کی دھاک بیٹھ چکی، جب اسلام کا رعب و دبدبہ دنیا پہ قائم ہو گیا، جب مشرکین مکہ کو سمجھ میں آ گیا کہ اب ہمارا کوئی بس نہیں چلتا، تب رسالت مآب سے فتح مکہ کے موقع پر ایک صحابی نے کہا، بادشاہ یہ جو شکست خوردہ ہے، یہ جو ہارے ہوئے ہیں، ان کا کیا کرنا ہے؟ فرمایا چھوڑ دو آزاد کردہ غلاموں کی اولادوں کو. فکرہ نہ ہو میں مجرم. خود تحقیق کر کے دیکھیے گا. اللہ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو، دل ٹھنڈا ہو گیا آپ کی داد اور دعا سے، میرا دل تسکین پا گیا. چھوڑ دو. مجھے ان کے نام نہیں آتے، مجبوری ہے، آپ کا علم زیادہ ہے مجھ سے. چھوڑ دو آزاد کردہ غلاموں کی اولادیں. بیان وہی فکرہ پڑھ رہا ہوں جیسے لکھا ہوا ہے تاریخ. چھوڑ دو آزاد کردہ غلاموں کی، میرے لیے دعا کیجیے گا. دوسری بار حیدر قرار، میرے مشکل کشا بادشاہ علی نے اپنے ایک خط میں اپنے بدترین دشمن کو یہ فکرہ لکھا کہ تمہارا ہمارا کیا موازنہ ہے، ہم اللہ کے منتخب کردہ ہیں، تم آزاد کردہ غلاموں کی اولاد. یہ جڑے ہوئے ہاتھ دیکھو یار، علی شہنشاہ کا واسطہ دے رہا ہوں، بے نیازی نہ کرنا. اول سے آخر جی میں شکر گزار ہوں آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا. 2 موقع میں نے پڑھے، آپ نے بڑی داد دی. جب مکہ فتح ہوا، پیغمبر نے بولا، یہ ذکر پاک ہے، مجھے اس کی قسم ہے، کوئی بڑی بات نہیں تھی رسول مقدس کا یہ کہہ دینا کہ چھوڑ دو آزاد کردہ غلاموں کی اولادیں. کوئی بڑی بات نہیں تھی. اسلام پھیل چکا تھا، رعب و دبدبہ تھا، مکہ فتح ہو چکا تھا، مشکرین ہار چکے تھے، مشرکین کا تقریباً اس وقت بس نہیں چل رہا تھا کسی بھی کام پہ. بول دینا کوئی بڑی بات نہیں تھی.
حیدر کرار کا، فاتح خیبر کا، بدر و حنین میں اپنی تلوار کے جوہر دکھانے والے کا، جس کی ذوالفقار سے عرب اور عجم کانپتا تھا، اس کا دشمن کو خط میں لکھ دینا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ یہ جڑے ہاتھ دیکھنا، بے نیازی نہ کرنا۔ تیسرا موقع بڑا اہم ہے۔ دربار دشمن کا تھا، تخت دشمن کا تھا، تخت پہ دشمن تھا، ہواری دشمن کے، خوشامدی دشمن کے، تماشا دیکھنے والے دشمن کے۔ جب یزید ملعون نے کہا آپ نے دیکھا کہ آپ کا کیا حال ہوا، علی کا بیٹا نہیں تھا، علی کی بیٹی کو جلال آیا، جلال آمیز لہجے میں فرمایا خاموش، آزاد کردہ غلاموں کی اولاد ہو۔ میں بسم اللہ کراں آپ جی ہیں بھائی جان، بڑی مہربانی جی، بہت شکریہ۔ پوری طاقت سے، پوری طاقت سے ہاتھ اونچے، ہاتھ اونچے، حسین کا یا علی۔ بہت شکریہ جی، آپ جی ہیں، آپ سلام۔ پوری تاریخ میں 3 مرتبہ بات ہی ختم ہو گئی۔ علی کی علی بیٹی نے بھرے ہوئے دربار میں دشمن کے سامنے کہا خاموش، آزاد کردہ غلاموں کی اولاد ہیں۔ 2 علموں کے درمیان ہوں، مرضی سے کوئی بندہ تحقیق کرنا چاہے اجازت ہے۔ پوری تاریخ دیکھ لیجیے، جرت نہیں ہوئی یزید کی کہ جواب دیتا۔ زبان بند ہو گئی اس کی، فکرہ ہی ایسا تھا اور حق تھا، خاموش ہو۔ خطبے پڑھا کیجیے۔ ہم شکل پیغمبر نے جو گفتگو کی میدان کربلا میں، اسے میں نے نظم کیا، بھیک مانگی، چند مصرے بادشاہ عطا کرتے، پھر وہ ترس کھا لیتے ہیں، بڑے سردار ہیں، چھوٹے نوکر آ جائیں نا تو ان کو خالی نہیں بھیجتے۔ 9 لاکھ کے سامنے حسین کا فرزند آیا، ہم شکل مصطفیٰ، جلال آمیز نظروں سے دیکھا اور فرمایا جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے میں کون ہوں۔ دیکھیں تھک گئے تو میں چھوڑ دیتا ہوں، ورنہ اگر نظم ضائع کرنے کے لیے نہیں ہوتی، مثلیں ضائع کرنے کے لیے نہیں ہوتے۔ پورے جلال کے ساتھ 9 لاکھ کے سامنے کھڑے ہو کے فرما رہے تھے جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے میں ہم کون ہیں، وہ جان لے میں کون ہوں۔ بس یہیں سے میری گفتگو آغاز ہے۔ جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے میں کون ہوں۔ اکبر ہوں کبریائی کا، مظہر ہوں جان لو۔ مجھے معلوم ہے میں کہاں کھڑے ہو کے پڑھ رہا ہوں، مجھے علم ہے آپ کی سماعتوں کا معیار بہت اعلیٰ ہے، ہر جگہ پہ نہ یوں پڑھا جاتا ہے نہ یوں سنا جاتا ہے۔ بسم اللہ جی، آپ سلامت رہیے، مولا آپ کی نسلیں آباد رکھے۔ جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے۔ اکبر ہوں کبریائی کا، مظہر ہوں جان لو، فرزند شاہ عکس 72 ہوں جان لو، یوسف سے حسن میں کہیں بڑھ کر ہوں جان لو، میں سر بسر شبیہ پیمبر ہوں جان لو، میں سر بسر شبیہ پیمبر ہوں جان لو۔ لہجہ رسول کا، آواز رسول جیسی، وہ جلال تھا جو آج سے پہلے زمین اور آسمان نے سنا ہی نہیں تھا۔ جلال آمیز لہجے کو سننے کے لیے ہواؤں نے سانسیں روکی، زمانوں نے دھڑکنیں روکی، اور شرق و غرب تک جتنی مخلوقات تھی سب نے توجہ کی۔ رسالت مآب کا لہجہ تھا، 9 لاکھ سہم گئے، سانسیں حلقوم میں اٹکنے لگی، چہروں پہ زردی آئی۔ تب شہزادے نے رکابوں پہ زور دے کے فکرہ کہا
تم پر نہ کیوں ہو خوف شکست و زوال کا 18واں برس ہوں علی کے جلال کا 18واں برس پوری طاقت سے یار تم پر نہ کیوں ہو خوف آپ جی ہیں بابا جی تم پر نہ کیوں ہو خوف شکست و زوال کا 18واں برس ہوں 9 لاکھ پہ نگاہ جلال ڈالی اور فرمایا غور سے سن لو خیبر شکن کے جنگ میں جوہر دکھاؤں گا نہ بولیے گا دل چپ رہے تو نہ بولیے گا کوئی مسئلہ نہیں خیبر شکن کے جنگ میں جوہر دکھاؤں گا میدان ہے زور بازو حیدر دکھاؤں گا دیواریں بولیں تو بولیے گا مجھے بڑی خوشی ہوئی میں آج سال بعد آیا ہوں تو بارگاہ کی کافی تعمیر مکمل ہوئی مولا آپ کی توفیقات میں ہمیشہ اضافہ فرمائے جن ہستیوں نے بھی اس بارگاہ میں کسی طریقے سے بھی حصہ ڈالا خالق ان کو آباد و شاد رکھے خیبر شکن کے جنگ میں جو چوتھا مصرع سنیے حضور مصرع سنبھالیے گا دل چاہے تو دعا کر دیجیے گا خیبر شکن کے جنگ میں جوہر دکھاؤں گا میدان ہے زور بازو حیدر دکھاؤں گا فرماتے ہیں کچھ اس طرح میں تیغ کے جوہر دکھاؤں گا اڑتے ہوئے فضا میں تمہیں سر دکھاؤں گا اللہ آپ کا آباد و شاد بسم اللہ یا علی یا علی اڑتے ہوئے ایک شعر پڑھ رہا ہوں حضور 2 مصرے ہیں میرا سرمایہ ہے میرا اساس ہے یہ ترکیب بادشاہوں کی توفیق سے سب سے پہلے میں نے استعمال کی اس سے پہلے یہ ترکیب استعمال نہیں ہوئی تھی سمجھنا آپ نے خیبر شکن کے جنگ میں جوہر دکھاؤں گا میدان ہے زور بازو حیدر دکھاؤں گا فرمایا کچھ اس طرح میں تیغ کے جوہر دکھاؤں گا اڑتے ہوئے فضا میں تمہیں سر دکھاؤں گا تم جانتے نہیں ہو ہمارے لڑنے کا انداز کیا ہے ایک بار میں ہی خود و زرہ کاٹ دوں گا میں گردن کے ساتھ دل کی گرہ کاٹ دوں گا میں اللہ تمہیں آباد بادشاہ آپ کو سلامت حسین آپ کو عزتوں کے ساتھ سلامت بسم اللہ جی بڑی مہربانی حلیم آپ کی تہذیب اعضاء کو دیکھ کے زیادہ پڑھنے کو جی چاہتا ہے خالق آپ کو آباد و شاد رکھے جو لفظوں کے قدردان ہوتے ہیں جنہیں لفظ شناسی ہوتی ہے میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں ایک فکرہ ہے یہ ذکر پاک ہے مجھے اس کی قسم ہے یہ علم پاک ہے مجھے اس کی قسم میں مر بھی گیا تو یہ فکرہ آپ کو یاد رہے گا میں 2 گھنٹے نظمیں پڑھتا رہوں یہ فکرہ اس سے بھی اونچا ہے نثر کا ایک خوبصورت فکرہ ہے جو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں اللہ کرے بس آپ کے دل تک پہنچ جائے جب بھی یاد آیا آپ مجھے دعا دیں گے 9 لاکھ سہم گئے بس فکرہ سمجھیے گا آقا جی فکرہ سمجھیے گا 9 لاکھ 4 قدم پیچھے ہٹے ہم شکل پیغمبر نے 4 قدم راہوار کو آگے بڑھایا اور جلال سے فرمایا یاد رکھو میں حملہ کرنے آیا ہوں وجہ یہ ہے کہ مجھے امام وقت نے حکم دیا کہ جاؤ اور بڑھ بڑھ کے حملے کرو 2 ہستیوں کو امام حسین بادشاہ نے بار بار یہ فکرہ کہا تھا قاسم ابن حسن کو اور ہم شکل پیغمبر جب چلے تو بادشاہ حسین نے کہا اکبر میدان میں جا کے حملہ یوں کرنا کہ دنیا یاد رکھے میمنہ سے میسرہ تک میسرہ سے میمنہ تک قلب لشکر سے لے کے اول سے آخر تک اور شرق سے غرب تک ہر سر تک تیری تلوار پہنچے
قدموں پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا بابا اتنی تاکید کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے کیونکہ وہ دیکھنا چاہتا ہے اگر میرا محبوب لڑتا تو کیسے لڑتا۔ پورا مجمع بولے ہاتھ اونچے کر کے۔ میں بسم اللہ کرنا جی، بڑی مہربانی، بہت شکریہ، اللہ آپ کا آباد ہو۔ آپ جیئے بھائی جان، میں لڑنے آیا ہوں، میں بسم اللہ کرنا جی، کیونکہ وہ دیکھنا چاہتا ہے اگر میرا محبوب لڑتا تو کیسے لڑتا۔ 9 لاکھ سہم گئے۔ بنی ہاشم کا دستور تھا جو بھی میدان جنگ میں آتا تھا پہلے خبردار کرتا تھا، نہ کبھی کسی بھاگتے ہوئے پہ حملہ کیا بنی ہاشم میں سے کسی نے، کبھی کسی بھاگتے ہوئے کو نہیں مارا، کبھی بھی کسی فرار ہونے والے کو نہیں مارا۔ یہ کرار خاندان ہے، یہ فرار ہونے والے کو جان دیتا ہے کہ اس میں لڑنے کی تاب ہی نہیں ہے۔ خبردار کیا شہزادے نے، مر جانا ہے، زندگی فنا ہے، ہو سکتا ہے کچھ سطریں میرے بعد ممبر سے پڑھی جائے، ان میں سے آغا یہ 4 سطریں مجھے انعام میں ملی ہیں بادشاہوں سے۔ 9 لاکھ کو دیکھ کے خبردار کیا، اب رکابوں پہ پیر جمائے اور بلند ہوئے، بلند ہو کے 9 لاکھ کو دیکھا اور فرمایا خبردار ہو جاؤ اور یاد رکھو، غور سے سن لو، جوش علی کے جذبہ بیدار سے ڈرو۔ میں جس جگہ پہ پڑھ رہا ہوں مجھے یہاں سے کبھی بھی مایوسی نہیں ہوئی، یہاں میرے ایک ایک لفظ کی مجھے قیمت ملی ہے۔ فرماتے ہیں جوش علی کے، بیٹا آپ نے بولنا ہے، مجھے آپ نگاہ پڑی، آپ یہاں بیٹھو، جوش علی کے جذبہ بیدار سے ڈرو، اموی ہو تم تو ہاشمی تلوار سے ڈرو۔ مصرع سنیے گا، مصرع، جوش علی کے جذبہ بیدار سے ڈرو، اموی ہو تم تو ہاشمی تلوار سے ڈرو۔ فرماتا ہے وحدت کی فوج کے سپہ سالار سے ڈرو، عباس کے سکھائے ہوئے وار سے ڈرو، عباس کے سکھائے ہوئے، عباس کے سکھائے ہوئے۔ کیا کہا؟ عباس کے سکھائے ہوئے۔ کسی نے کہا جی ہم 9 لاکھ ہیں، آپ اکیلے ہیں۔ فرمایا اگر میں لڑنے پہ تل گیا تو تم جانتے نہیں کیا ہوگا۔ کسی نے کہا جی کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں حملہ کیا تو ارض و سما کا، حملہ کیا تو عرش کا دل کانپ جائے گا، جو روح نکالتا ہے وہی ہانپ جائے گا۔ کیا پڑھا جائے، کیا بتایا جائے آپ کو؟ آپ بتائیے کیا پڑھا جائے کہ آپ بسم اللہ سے دعا کر دیجئے گا، دعا کر دیجئے گا، اللہ آپ کا آباد رکھے۔ میں پھر پڑھتا ہوں، یا علی، حملہ کیا تو عرش کا دل کانپ جائے گا۔ تلوار کی رفتار ایسی رکھوں گا، حملہ کیا تو عرش کا دل کانپ جائے گا، جو روح نکالتا ہے وہی ہانپ جائے گا۔ زہرا کے امیر بیٹے کے جنازے کی شبیہ برآمد۔
میں کوشش کرتا ہوں کہ بچوں کو تفصیل سے تھوڑا بتا سکوں. یہ بچے سال میں ایک مرتبہ امام حسن مجتبیٰ کے مصائب سنتے اور پورا سال امام حسین کے مصائب سنتے. میرے بچوں، زہرا کے دونوں بچوں کے مصائب بہت زیادہ ہیں. بزرگ بہتر جانتے ہیں. ہاں فرق ہے، آج امیر کے مصائب پڑھے جا رہے ہیں، پورا سال آپ غریب کے مصائب سنتے ہیں. اور یہ بیان حق ہے، چونکہ سچے ترین پیغمبر نے فرمایا تھا حسن میرا امیر بیٹا اور حسین میرا غریب بیٹا. میں اسی نتیجے پہ پہنچا ہوں. مجھے ایک فکرہ کہنا ہے جس پر بنیاد رکھ رہا ہوں مصائب کی. امت نے زہرا کے غریب بیٹے کو جنگل میں مارا. بیابان میں، آبادیوں سے دور. کتنا مظلوم ہے امام حسن جسے مدینے میں قتل کر دیا گیا. دو ارمان امام حسین کے دل میں رہے، دو ارمان. میں معافی چاہوں گا سیدوں سے خاص طور پہ. دو ارمان بادشاہ حسین کو دل میں رہے اور بہت زیادہ رہے. پہلا ارمان کہ لوگوں نے میرے سامنے میری ماں کو مارا. ہوگی مجلس، ہوگی مجلس رضا اسی کو کہتے ہیں. یہ جو گریہ اٹھا ہے نا، یہ گریہ بہت بلند ہے اور یہ قبولیت کی علامت ہے، یہ رحمت اور برکت کی علامت ہے، یہ دعاؤں کی قبولیت کی نشانی. کھا گیا حسین بادشاہ کو یہ ارمان کہ لوگوں نے میرے سامنے میری ماں کو مارا. یہ جڑے ہاتھ دیکھیے گا اور مجھے معافی دے دیجیے گا حسین کا واسطہ، اس لیے شاید غریب ہے حسین. بس یہ فکرہ پڑھنے کی طاقت نہیں ہے، میں ایسے ایک بار گزر جاتا ہوں، چار آنسوؤں کا شاید اضافہ ہو جائے. پہلا ارمان کہ لوگوں نے میرے سامنے میری ماں کو مارا. دوسرا ارمان کھا گیا کہ دنیا نے میرے سامنے میری بیٹی کو مارا. رو لینا، زندگی کا بھروسہ کوئی نہیں. جو وقت مل جائے حسین کو رونے کا، زیادہ گریہ کر لیا کرو. بخشش کا کوئی بھی سبب ایسا نہیں ہے جو حسین کے غم کا مقابلہ کر سکے. مدینہ مصطفیٰ کا تھا. حسن بادشاہ مصطفیٰ کے امیر بیٹے تھے. امام حسن مجتبیٰ پیغمبر کا امیر بیٹا تھا. بس اس کے دو چار لفظ میں نے پڑھنے. یہ امیر کو کس انداز سے مارا امت نے. چلے میں تھوڑا تفصیلاً پڑھ دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کسی کے دل سے میرے لیے دعا نکل جائے. 11 ہجری میں رسول مقدس نے دنیا چھوڑی. 11 ہجری، 28 صفر
11 ہجری، 11 ہجری سے لے کر 40 ہجری تک یہ جو سال بنتے ہیں 25 یا 30، بادشاہ علی کا فرمان ہے میں نے بڑی مشکل سے یہ زندگی گزاری۔ بچے شاید نہ سمجھے ہوں چونکہ وہ پورا سال علی کی شجاعت کے قصے سنتے ہیں، لیکن علی کا فرمان ہے میں پہلا مظلوم ہوں کائنات کا۔ ہاں انا اول مظلوم۔ ہاں زیارت کی فکریں ہیں۔ 11 ہجری سے رسول مقدس کے بعد سے لے کے 40 ہجری تک جب کوفہ میں شہادت ہوئی، بادشاہ نے بڑا مشکل وقت گزارا۔ بس اسے ایک فکرے میں سمجھایا جا سکتا۔ ایک دن گھر آئے تو بنت پیغمبر رو رہی تھی۔ فرمایا میری زندگی میں کیوں رو رہی؟ تڑپ گئی محمد مصطفیٰ کی اکلوتی بیٹی۔ رو کے فرماتے ہیں یا علی کیا یہ سچ ہے؟ میں نے سنا ہے مدینہ کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ مر نہ جائے ہم سید یار، دم نہ نکل جائے ایسے فکرے پڑھتے ہوئے۔ یا علی میں نے سنا ہے مدینے والے آپ کو سلام نہیں کرتے۔ اتنا رویا علی جیسا بہادر کہ ریش مقدس تک آنسوؤں کی قطار آ گئی۔ فرمایا ارمان یہ نہیں کہ سلام نہیں کرتے، دکھ یہ ہے میں سلام کرتا ہوں وہ جواب نہیں دیتے۔ میں سلام کرتا ہوں وہ جواب نہیں دیتے۔ 2 ہی بیٹے ہیں محمد مصطفیٰ کے، 2، امام حسن اور امام حسین، رسول کی بیٹی کے بیٹے۔ بی بی فاطمہ الزہرا کے 2 بیٹے، امام حسن اور امام حسین۔ جانتے ہو امام حسن کو زہر کون سا دیا گیا؟ اور یہ پہلی بار نہیں دیا گیا تھا۔ 40 ہجری سے 50 ہجری تک مولا کا دور رہا، امام رہے مولا 40 ہجری سے 50 تک۔ 50 میں شہادت ہوئی بادشاہ کی۔ 10 سالوں میں 9 مرتبہ زہر دیا گیا۔ یہ جو آخری بار زہر دیا گیا یہ کون سا تھا؟ زہر، ہاں شاباش، زہر ہلاہل۔ یہ جو زہر ہلاہل تھا یہ کوئی معمولی زہر نہیں تھا۔ سیدوں سے معافی کے ساتھ یہ روم سے منگوایا گیا تھا، شام سے مدینہ بھیجا گیا تھا۔ جس نے بھیجا اس نے تحریر ساتھ لکھ کے بھیجی۔ اس نے لکھا خبردار یہ زہر کسی انسان کو نہ دینا، یہ پتھر بھی توڑ دیتا ہے۔ یہ زہر کسی انسان کو نہ دینا، یہ پتھر بھی توڑ سکتا ہے، یہ اتنا قاتل زہر ہے۔ آپ سارے ماشاءاللہ عزادار ہیں، مومن ہیں، روزہ دار ہوں گے۔ ہاں ماہ رمضان میں ہر بندہ روزے رکھتا ہے، ہر مسلمان روزے رکھتا ہے۔ یہ آپ کا تجربہ ہوگا، روزہ دار آدمی جب افطار کرے نا سب سے پہلے پانی ڈھونڈتا ہے۔ پانی اگر تھوڑا بھی گرم ہو تو روزہ دار جیسا صابر ہوتا ہے نا روزہ دار، وہ بھی کہہ دیتا ہے بھائی اگر ٹھنڈا پانی مل جائے۔ علی کا نفیس ترین روزے دار بیٹا افطار کے لیے جودہ ملعونہ کے گھر آیا۔ جودہ نے پتھر توڑنے والا زہر جام میں ملا کے روزہ دار امام کو پیش کیا۔ ایک گھونٹ بھر کے رکھ کے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ملعونہ کہتے تھوڑا اور پیئیں،
میں ماتم کا پہلا فکرہ کہوں، تھوڑا اور پیئیں، جسم نکاہت ہے دور ہو جائے گی۔ جام ایک طرف رکھ کے کہتے ہیں جودا تو نے اتنا بھی نہیں سوچا، میرا قاسم ابھی صرف 3 سال کا ہے، اس کی یتیمی کی عمر نہیں ہے، میں نے جی بھر کے اس کے ناز نہیں اٹھائے، ابھی میں نے اس کو جی بھر کے میں بسم اللہ کرا۔ کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم حسین۔ امام حسین آپ کو آباد رکھو۔ میں مقصد پہ آؤں، شروع کر دیا میں نے مضمون کے بس 2 یا 4 فکرے۔ زہر اتنا قاتل تھا بھائی جان، جہاں سے گزرتا گیا نا جگر کی تپش بڑھتی گئی، مشکل سے اٹھے۔ معمول تھا امام حسن مجتبیٰ کا عشاء کے بعد نانا کی قبر پہ بیٹھ کے کافی دیر قرآن پڑھا کرتے تھے، لیکن آج جو زہر نے حال کیا، میں نے یہی پڑھا ہے کتابوں میں کہ 5 آیات مشکل سے امام حسن نے پڑھی۔ تو نہیں سمجھا، فکرہ بڑا قیامت کا۔ مشکل سے اٹھے، دیوار کا آسرا لے کر قرآن قبر مصطفیٰ پہ رکھا اور بڑا درد بھرا فکرہ کہا، نانا ہو سکتا ہے کل سے کوئی اور آ کے قرآن پڑھے، نانا ہو سکتا ہے میری آخری تلاوت ہو۔ قبر سے گریا بلند ہوا، حسن خیریت ہے؟ نانا زہر مل گیا ہے، زہر مل گیا ہے نانا، اگر کل قبر کی جگہ مانگنے آؤ۔ آوازیں کوئی آنے دے تو میں نہیں روکتا۔ اللہ اکبر۔ بچہ جتنا بڑا ہو جائے ماں کے لیے بچہ ہوتا ہے، اور مصیبت کے وقت میں ماں سب سے زیادہ یاد آتی ہے۔ نانا کی قبر سے جنت البقیع کی طرف چلے، جیسے ہی ماں کی قبر نظر آئی تیز قدموں سے چلے۔ میں نے روایت ایسے پڑھی ہے، پہلے بیٹھے، پھر قبر کے ساتھ لیٹ گئے، پھر ایک ہی فکرہ کا، اماں زہر پہلے بھی بہت ملے، لیکن جو آج ملا ہے نا لگتا ہے میں بچتا نہیں۔ قبر ہل گئی، گریے کی آواز بلند ہوئی، حسن کہاں سے آیا ہے؟ اماں نانا کے روضے پہ گیا ہے۔ کیا کہہ کے آیا ہے؟ اماں کہہ کے آیا ہوں قبر کی جگہ مانگو تو دو گی۔ قبر سے ماتم کی آواز بلند ہوئی، حسن کوشش کرنا سیدھا میرے پاس آنا، میں جانتی ہوں یہ امت بڑی ظالم ہے، میں 4 گھنٹے کھڑی رہی، انہوں نے مجھے اتنا نہ کہا، تو بنت مصطفیٰ ہے، تھک گئی ہو گئی، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، کبھی نہ روئیں یار۔ بڑی مقبول مجلس ہے، بڑی مقبول مجلس ہے۔ یہ میں ہر چہرہ دیکھ رہا ہوں تقریباً آنسوں میں بھیگ چکا ہے۔ مصائب میں اب شروع کر رہا ہوں، مولا کی قسم اب بخل نہیں کرتا، زندگی کا پتہ کوئی نہیں کہاں ختم ہو جائے۔ بچے بہت کم یہ مضمون سنتے، بیٹا ذرا غور سے سنیے گا، یہ محمد مصطفیٰ کے بیٹے کے میں مصائب پڑھ رہا ہوں، امیر بیٹے کے۔ ماں کی قبر سے چل کے گھر آئے، دستک دی، بی بی نے دروازہ کھولا، امام کا چہرہ دیکھا، بی بی سمجھ گئی خیریت نہیں ہے۔ مولا کیا ہوا؟ فرماتے بستر بنائیے، مجھے زہر مل گیا۔ امام بستر پہ لیٹے، زہر مل جائے نا تو کلیجہ بہت تپ جاتا ہے، پیاس بہت لگتی ہے، تڑپنے کو دل بہت چاہتا ہے، اور گھر میں اگر معصوم بیٹا ہو تو اسے سینے سے لگائیں تو سکون بڑا ملتا ہے۔ جب زہر کا اثر بڑھنے لگا، تڑپ کے کہتے ہیں فرما میرا قاسم کہاں ہے؟ مولا ابھی سلایا ہے، کہ اگر سلانا ہی ہے تو آج میرے سینے پہ سلا، اور میری ماں بہنوں تم ماتم کر لینا، ماتم تمہارے حصے کا پڑھ رہا ہوں، آوازی میرے سینے پہ سلا۔ ماں نے 3 سال کے سوئے ہوئے قاسم کو باپ کے سینے پہ سلایا، اتنا کوئی قاتل زہر تھا،
بچہ تڑپ کے کہتا ہے اماں گرم جگہ پہ کیوں سلایا؟ آواز ہے گرم جگہ نہیں ہے، باپ کا سینہ ہے۔ فقط آج کی رات بیٹے نے آنکھیں کھولی، فکرہ سنیے گا، تو مسلح پہ رونا چاہتا ہے، بیٹے نے آنکھیں کھولی، باپ کا آنسوؤں میں تر چہرہ دیکھا، بیٹے نے اپنی باہیں باپ کے گلے میں ڈالی، بابا لگتا ہے خیر کوئی نہیں، قاسم مجھے زہر مل گیا، آ میرے سینے سے لگ جا۔ کبھی بیٹے کو دائیں سے چومتے ہیں، کبھی بیٹے کو بائیں سے چومتے ہیں، آواز ہے بابا مجھے چھوڑ کے نہ جانا، بابا میں اجڑ جاؤں گا۔ بس یہی فرق ہے امیر اور غریب میں، آخری وقت میں جس کا بیٹا جی بھر کے باپ کو پیار کرے وہ امیر حسن ہے، جس کی 4 سال کی بیٹی قاتل کے سامنے ہاتھ جوڑ کے منتیں کرتی رہے، نہ مار میرا پیاسا بابا ہے، چھوڑ دے، اس کا ایک بال ٹوٹتا تھا، میری دادی پوری پوری رات۔ حوصلہ یا علی یا بادشاہ، میں بسم اللہ کروں، جس کی 4 سال کی بیٹی صرف 3 کے 3 فکرے پڑھنے، امیر اور غریب کا فرق بتاؤں۔ ہاں سوچتے رہتے ہیں بچے کہ کیوں کہا پیغمبر نے یہ امیر ہے وہ غریب ہے۔ آج تجھے 3 فرق بتاتا ہوں، بس یہی مجلس تمام کرتا ہوں۔ پہلا فرق میں نے بتا دیا، جس کا بیٹا، بیٹی بھی نہیں بیٹا، بار بار باپ کو سینے سے لگا کے کہے چھوڑ کے نہ جائیے، اسے امیر حسن کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، دوہراتا نہیں ہوں فکرہ، بس میرا اپنا کلیجہ کٹنے کو آ گیا تھا۔ جس کی 4 سال کی معصوم بیٹی، کافی ہے اتنا۔ بیٹے نے باپ کو سینے سے لگایا، باپ نے بار بار بیٹے کو بوسے دیے۔ رات آدھی سے زیادہ ڈھل گئی، موت سے کوئی گھر خالی نہیں۔ بندے کو پتہ چل جائے نا کہ مجھے موت آنے والی ہے اور قریب ہے، وہ 4-5 جملے کہتا ہے، میرے بھائی کو بلاؤ، میرے بیٹے کو بلاؤ، میں یہ وصیت کرنا چاہتا ہوں، تجھے خواہش سناؤں امام حسن مجتبیٰ۔ آدھی رات سے زیادہ وقت ڈھل گیا، محسوس کیا کہ جگر کٹ کے باہر آئے گا، تڑپ کے کہتے ہیں فرما میری ایک خواہش ہے۔ مولا حکم کریں، فرماتے ہیں میری دل کی خواہش ہے میں زندگی میں ایک بار زینب کو دیکھوں، ایک بار میری بہنیں میری زندگی میں آئیں۔ میں بسم اللہ، میں امام وقت ہوں، میں بسم اللہ کرا جی، کبھی نہ رو یار اپنے غم میں، کوئی ہو جو میری بہنوں کو اطلاع دے۔ یا علی، بی بی فرماتے میں خود جاتی ہوں، نہیں آپ نہ جائیں۔ مولا یا میں جاؤں گی یا پھر یہ آپ کا بیٹا ہے اور تو کوئی ہے نہیں، کسے بھیجوں؟ فرماتے ہیں قاسم جائے گا۔ مولا 3 سال کا بچہ اپنے اجڑنے کی خبر کیسے دے گا؟ فرماتے ہیں میرے سامنے لائے، امیر کا امیر بیٹا سامنے آیا، امیر نے اپنے ہاتھوں سے بیٹے کا گریبان کھولا، اپنے ہاتھوں سے مٹی اٹھائی بیٹے کے بالوں میں ملا، امیر نے امیر بیٹے کو غریب بنا کے کہا جا، لیکن جگانا نہیں، امیر کی بیٹیاں ہیں، تہجد کے وقت تیری پھوپھی دروازہ کھولتی ہے، تب بتانا کہ وقت بہت کم ہے۔ مجھے منبر کی قسم جو زندگی میں نہ رویا ہو دیکھے مجھے، قاسم ابن حسن 3 سال کا بچہ نیند سے جاگا ہوا اجڑی ہوئی حالت میں بی بی زینب عالیہ کے دروازے کے قریب آیا، باپ نے کہا تھا جگانا نہیں، سر کی ٹیک لگا کے بیٹھا، بچے کو پھر نیند آ گئی۔ تہجد کے وقت بی بی فضہ نے دروازہ کھولا، اچانک قاسم پہ نگاہ پڑی، تڑپ کے کہتی علی کی بیٹی اجڑ گئی ہے، بیٹا امیر کا ہے، حالت غریبوں والی ہے،
لگتا ہے حسن کو خیر کوئی نہیں، آواز آئی علی کی بیٹی آ دیکھ تیرے بھتیجے کی حالت، سر میں خاک، گریبان چاک، آستینیں الٹی ہوئی، آنکھوں میں آنسو، جو ماتم نہ کر سکے اب وہ سر جھکائے۔ میں عجیب فکریں پڑھ رہا ہوں، تڑپ کے اٹھی علی کی بیٹی، تڑپ کے اٹھی عالیہ بی بی، آ کے قاسم کی حالت دیکھی، تڑپ گئی۔ قاسم قاسم آنکھیں کھول بیٹا، کیا ہوا؟ آواز ہی اماں اماں، پتہ نہیں سن لو تو مجلس ہو گئی۔ اماں زیادہ سوال کا وقت نہیں ہے، میں جب آیا تھا نا تب بابا کے منہ سے خون بہہ رہا تھا، میں نے پڑھ دیا، تو نے سن لیا۔ علی کی بیٹی نے جلدی سے چادر سر پہ رکھی۔ یہی فرق ہے امیر اور غریب کا، جس کی موت کی خبر سن کے عالیہ چادر پہنے وہ امیر ہوتا ہے، جس کے مقتل میں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، کھلے ہوئے بال، قاتلوں کا لشکر، مقتل میں ٹکڑے ٹکڑے لاشیں۔ حوصلہ حوصلہ، آخری فکرہ پڑھتا، لے آؤ آگے، لے آؤ آگے، تھوڑی آگے لے آؤ شبی، بیٹھے رہو کوئی نہیں اٹھے گا، شبی آگے لے آؤ، حسین کا واسطہ کہہ رہا ہوں، تھوڑی سی آگے لے آؤ، پانی دینا جا، تھوڑا آگے لے آئیں شبی کو، کوئی اٹھے گا نہیں، میں منت کر رہا ہوں، امام حسین کا واسطہ دے رہا ہوں۔ آخری ایک فکرہ، انتظار نہیں کروانا شبی کو، میری جرت مجال نہیں، جس کے مقتل میں بہن ہاتھوں میں رسیاں باندھ کیا، اسے غریب کہتے ہیں، چھوڑ دیا سارا مضمون۔ جنازے کا بڑا احترام ہے دل میں، رشتہ دار جمع ہوئے، بہنیں رو رہی ہیں، بھائی تڑپ رہے ہیں۔ اچانک امام حسن مجتبیٰ نے آواز دی، بھیا حسین جی میرا امام، میرا سر تکیے سے اٹھائیے اور اپنے زانوں پہ رکھ دیجیے۔ غریب نے امیر بھائی کا سر زانوں پہ رکھا، ایک ایک کا چہرہ دیکھا، وصیتیں کی، تو اس کے حوالے، تو اس کے حوالے۔ اچانک آواز دی، زینب، کلثوم، اپنی چادروں کا پلو میرے ہاتھ میں دو۔ بہنوں نے چادریں دی، آواز آئی غازی اپنا ہاتھ آگے کر، عباس کے ہاتھوں پہ بہنوں کی چادریں رکھی، آواز آئی عباس خیال کرنا بس یہی آخری فکرہ تھا، یا اچانک غریب کی چیخ نکلی، امیر کی آنکھیں بند ہوئی، فرمایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ عالیہ میرا بھائی چلا گیا، میں اجڑ گیا، میری کمر ٹوٹ گئی۔ لے آؤ آگے جنازہ، اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ استقبال کے لیے۔ یہ جو جنازہ آ رہا ہے تم بڑی شان سے لا رہے ہو، حسین قبرستان لے کے آئے، ظالم کہتے ہیں ہم دفن نہیں ہونے دیں گے۔ عباس کو جلال آیا، کسی نے اشارہ کیا، 300 تیر کمان سے نکلا، حسن کے جنازے میں 70 تیر پیوست ہوئے، ماتم حسن